اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے جی میں جو خیالات آتے ہیں، جی مطلب دل میں، ہم ان کو جانتے ہیں. دل میں جو خیالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں. اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے رگ گردن سے بھی زیادہ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے کہ اس کے رگ گردن سے بھی زیادہ. جب وہ کھز کرنے والے فرشتے کھز کرتے رہتے ہیں، جو دہنے بائیں جو فرشتے ہیں نا، نیکی اور بدی لکھنے والے جو لکھتے جاتے ہیں اس کے نام اعمال کو، جو کہ دائیں اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں، وہ کوئی لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک تک لگانے والا تیار ہے. اور موت کی سختی قریب آ پہنچی. یہ موت وہ چیز ہے جسے تو بدکتا تھا، اور قیامت کے دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا. یہ دن ہوگا وعید کا دوبارہ زندہ ہونے کا. دیکھو یہاں پر لکھا ہے دوبارہ سور پھونکا گا. دوبارہ کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے ایک مرتبہ سور پھونکا گیا، ابھی دوبارہ. پہلا سور پھونکے گا تو دنیا پورا فنا ہو جائے گی. دوبارہ سور پھونکے گا تو پورا زمین سے مردے نکل جائیں گے اور فیصلہ کی طرف. یہی دن ہے، دن ہوگا وعید کا، تمہارے حساب کتاب کا. اور قیامت کا دن دوبارہ سور پھونکا جائے گا. قیامت کے دن یہی دن ہوگا وعید کا. اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آوے گا کہ اس کے ساتھ اس کو اپنے ہمراہ لاوے گا. یعنی تو دنیا میں تو ننگا پیدا ہو گیا، اکیلا، کوئی ساتھ نہیں لایا، خالی ہاتھ آ گیا. لیکن جب دوبارہ پیدا ہوگا زمین سے تو ساتھ میں ایک چیز لے جائے گا. وہ کیا ہے؟ جو دنیا میں جو کمائیاں ہیں نا، نام اعمال، وہ. اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آوے گا کہ اس کے ساتھ اس کو اپنے ہمراہ لاوے گا. آتے وقت تو نہیں لایا لیکن جاتے وقت تو لے کے جائے گا، نیکی ابدی. اور ایک اس کے اعمال کا گواہ ہوگا. وہ اعمال کا گواہ ہوں گے جو منکر نکیر جو فرشتے ہیں. تو اس دن سے بے خبر تھا، یعنی اس قیامت کے دن سے دنیا میں ڈرایا جاتا تھا. قرآن کا قسم کھا کر بھی اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا، اور کتابوں کے ذریعہ، صحفوں کے ذریعہ، پیغمبروں کے ذریعہ آپ کو ہدایت دیا، پھر بھی تم شک میں پڑے. تو اس دن سے بے خبر تھا. سو اب ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ غفلت کا اٹھا دیا. سو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. اور اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا عرض کرے گا کہ وہ روز ناچ ہے جو میرے پاس تیار ہے. اور اس کے بعد فرشتہ جو اس کے ساتھ رہتا تھا، جو اس کے نام اعمال لکھتے ساتھ رہتا تھا، وہ عرض کرے گا کہ یہ وہ روز ناچ ہے جو میرے پاس تیار ہے، جو نام اعمال ہے، وہ اسے تمہارا حساب کتاب ہو جائے گا. اے شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کفر کرنے والا ہو اور حق سے ضد رکھتا ہو اور نیک کام سے روکتا ہو اور حد عابیت سے باہر ہو جانے والا ہو اور دین میں شک پیدا کرنے والا ہو، جس نے خدا کے ساتھ دوسرے معبود تجویز کیا ہو. سو ایسے شخص کو سخت عذاب میں ڈال دو. اللہم اغفر لی. وہ شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا، جبراً اس کو ہاتھ پکڑ کے میں کھینچ کے وہ گناہ کی طرف نہیں لے گیا تھا، میں نے اس کو بلایا وہ نکل آ گیا. ایسا وہ شیطان کہے گا. شیطان جو اس کے ساتھ رہتا تھا کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو جبراً گمراہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ خود دور دراز کی گمراہی میں تھا. ارشاد ہوگا میرے سامنے جھگڑے کی باتیں مت کرو کہ بے سود ہے، اور میں تو پہلے تمہارے پاس وعید بھیج چکا تھا. یعنی اللہ نے قرآن کے ذریعہ اور یہ بہت سے روشن کتابوں کے ذریعہ، پیغمبر کے ذریعہ وعید بھیج چکا ہے.
میرے ہاں وہ بات وعید مذکور کی نہیں بدل جاوے گی، اور میں اس تجویز میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے، جیسا وہ ایمان لایا ویسا اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اس زندگی حالت میں ہے، جب زندہ ہے اس ٹائم پر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف فرما لے تو بہتر ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے نام اعمال سے اس کو آگاہ ہونا پڑے گا، نام اعمال سے اس کو سوال و جواب دینا پڑے گا۔ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوں گے، اتنا بتلانے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد بھی تم نے بس وہی زندگی گزار کے آگے کھڑا ہو گئے۔ اللہ مغفر ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور بھی ہمارے جو قرآن کے جو معنی پڑھ رہا ہوں، جو باتیں یا لکھی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی جو میں اور بھی آپ کو سمجھنے کے لیے کچھ مکس کر رہا ہوں، تو اس گناہ سے بھی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں سمجھنے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق ہدایت دے، آمین۔